بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عارضی منزل سے دوسری عارضی منزل کا سفر۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے توکل اور تربیت۔ والدین اور اساتذہ ٹیچر جو ہوتے ہیں دونوں کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جو اولاد ہے یا ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک بہترین تربیت والے ہوں، کہ فرما بردار ہوں اور ان کے اندر سلیقہ ہو۔ کسی بھی اعتبار سے کسی بھی سبجیکٹ کا ٹیچر ہوتا ہے یا پھر کسی بھی طبقے کے والدین ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کی فرما برداری کرے اور ان کا شاگرد یا ان کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کی بات کو مانے۔ اس کے لیے وہ بہت محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے بزرگان دین سے ہمیں معلوم ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یا ہمیں ان کے واقعات سے یا ان کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ تربیت کا اصل زمانہ بچپن ہے، اور اس کے لیے مختلف کتابیں اور مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو ہے وہ کافی ہم اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو ارادہ تھا کہ اس کے بارے میں بات کروں۔ وہ یہ ہے کہ جیسے اگر ہمارے بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو ہم ان کے دماغوں میں یہ بات ڈالتے ہیں جیسے یہ چیز میں نے لی، یہ چیز میری ہے، یہ چیز تمہاری ہے۔ جیسے ہم بچے کو بول بھی رہے ہوتے ہیں عام طور پر کہ بیٹا یہ آپ کو چیز کس نے دی؟ بچہ کہتا ہے کہ بابا نے دی، ماما نے دی۔ اگر وہ اس کا آنسر غلط کرتا ہے تو اس کی کریکشن کرواتے ہیں کہ بیٹا بابا لے کر آتے ہیں یہ چیز، ماما لے کر آتی ہے یہ چیز، یا ایکس وائی زی کوئی بھی لے کر آ رہا ہے تو ہم اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بچہ جب بچپن سے یہ چیز سن رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ انسانوں کے پاس سے ہی ملتی ہے اور انسان ہی اس کو دیتے ہیں اور اس کا مالک انسان ہی ہوتا ہے۔ تو جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ہر ایک چیز کے پیچھے خود بھاگتا ہے، مطلب وہ یہی سمجھتا ہے کہ کائنات میں جتنی چیزیں دولت ہو، شہرت ہو، پیسہ ہو، کاروبار ہو، بزنس ہو، سب اس کا ہے، یا کسی ایک شخص سے وہ منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ حقیقتاً مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کا مالک کون؟ اللہ رب العزت ہے۔ اگر ہم بچے کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ بچپن میں ہی اس کو بتا دیا جائے کہ بیٹا کھانا جو ہے وہ بابا جو ہے وہ لے کر نہیں آتے بلکہ بابا کو اللہ پاک دیتے ہیں، اور ماما جو ہے وہ کھانا پکاتی ہی نہیں ہے، بیسیکلی وہ صرف اور صرف اس کو آپ کو پکا کے پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مالک اور وہ ماما کو کس نے دیا؟ وہ دیا اللہ پاک نے۔ اب جب تک وہ بچہ چھوٹا ہے تب تک تو وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گا، جیسے جیسے اس کو سمجھ آئے گی تو وہ دیکھے گا، وہ کہے گا نہیں ماما پکاتی ہیں روٹیاں، ماما سالن بناتی ہیں، اور وہ آٹا اور وہ ضرورت کی چیزیں تو بابا نے دیکھتے ہیں ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو مینس کے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ماما اور بابا کا ہے۔ تو آپ اس کو یہ بتائیں گے بابا کو بیٹا اللہ پاک نے دیا، تو اسٹارٹ اپ پہ وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کرے گا کہ بابا کو تو اللہ پاک نے دیا، لیکن جب وہ تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو وہ کہے گا نہیں بابا تو جاب پہ جاتے ہیں، وہاں سے پیسے کما کے آتے ہیں، تو مینس وہاں سے جو پیسے وغیرہ جو ان کو ملتے ہیں تو اسی سے وہ چیزیں خریدتے ہیں، اور ان کی چیزیں خریدنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانا بناتے ہیں، کھانا ماما بناتی ہے۔ اس کا جواب پھر اس طریقے سے ہم ان کو سمجھائیں گے کہ بیٹا وہ جو جاب کرتے ہیں وہاں سے ان کو جو پیسے ملتے ہیں تو ان کو کون دیتا ہے؟ ان کو اللہ پاک دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایرا ہوگا اور ایسی ایج ہوگی جس کے اندر بچہ اس کے آگے نہیں سوچے گا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ان کو کس نے دیا، انہوں نے بزنس کہاں سے سٹارٹ کیا، ایکس وائی زی۔ تو مینس یہاں پہ آ کے اس کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا اور اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھوٹ جائے گا۔ پھر جیسے جیسے وہ سینسیبل ہوگا، بڑا ہوگا، تو اب تک اس کی عادت بن چکی ہے کہ ہر ایک چیز کو اس کا جو ہم منسوخ کریں گے یا اس کا کنیکشن ہم جو رکھیں گے وہ اللہ پاک سے رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچہ جب بڑا ہوگا تو مینٹلی طور پر وہ اب اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہوگا کہ جو بھی چیز آتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ تربیت کی بہت اہم کڑی ہے۔ اب اس کی سمجھانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جیسے آج کل کے زمانے کے اندر ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں، ہماری ایج اچھی خاصی ہو جاتی ہے، ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی اگر اچھی دین کی بات پتہ ہے نا تو ہم اس کو فالو نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں لیکن کر نہیں پاتے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ محنت ہوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں